فہی کالحجارہ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبیہ دی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من سے، بعد ذالک اس کے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہیا پس وہ، کالحجارہ جیسا کہ پتھر، او یا، اشد زیادہ، قسوتاً سخت، پھر تمہارے دل اس کے بعد پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور ان بے شک، من سے، الحجارہ پتھر، لما البتہ جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ، یہبط وہ گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ وما اللہ، اور ما نہیں، اللہ اللہ تعالی، بغافل غافل، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت اسی سابقہ واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہ جو گزشتہ واقعہ وہ قاتل کا چلا آ رہا ہے کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، پھر خود ہی اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگا اور اس کا جو ہے وہ الزام وہ بنی اسرائیل میں سے نیک لوگوں پر لگا دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر اس گائے کے ایک گوشت کا ٹکڑا وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم ہوا۔ جب لگایا گیا تو وہ مقتول خود بخود بول پڑا کہ میرا قاتل تو میرا بھتیجا ہے۔ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چچا کو بھتیجے نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے بعد چند دن ہی گزرے کہ وہ بھتیجے نے پھر انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ جو مقتول ہے جس نے اٹھ کر میرا نام لیا تھا وہ جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا میں اس کا قاتل ہی نہیں ہوں۔ تو پھر قرآن نے یوں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی اتنی ساری نشانیاں اے قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات نبی کی طرف سے دیکھنے کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبیہ دی ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ یعنی ان کے دل وہ گویا کے پتھر ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے اس سے بھی تاکیداً ایک اور لفظ ارشاد فرمایا او اشد قسوہ کہ ان کے دل پتھر کے جیسے ہیں جیسے پتھر سخت ہوتا ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اگر اللہ رب العزت پتھر کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں جبکہ پتھر ان کے مقابلے میں بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ وہ جب ان کے پھوٹنے سے پتھروں میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. پتھر پھوٹتا ہے تو اس سے نہریں بہہ پڑتی ہیں, اس میں سے چشمے نکل پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ آگے اللہ رب العزت ایک اور پتھر کی مثال ارشاد فرما رہے ہیں کہ پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اور ان کے گرنے اور نیچے گرنے پڑنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے وہ نیچے زمین پر گر پڑتے ہیں. یہاں اس ساری آیت سے یا اللہ رب العزت نے 3 مثالیں پتھروں کی دی ہیں اور پھر بنی اسرائیل کے گناہگار لوگوں کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی ہے. تو یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت پتھروں کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ پتھر بھی گویا کہ ان کے اندر بھی چیزوں کا ادراک ہے اور ان کے اندر بھی چیزوں کو محسوس کرنے کی ایک حس موجود ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن کہ جو کچھ 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ رب العزت نے فقط پتھروں کی 3 مثالیں بیان کی ہیں. قرآن میں اور بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے اور چیزوں کی بھی مثالیں بیان کی ہیں. ہر دنیا کی ہر ایک چیز جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, زمین کی گہرائی, پانی کی جو زمین کی وسعتیں اور پانی کی گہرائیاں اور آسمان کی بلندیاں اور پرندوں کا چہچہانا اور پتوں کی سرسراہٹ, ہر ایک چیز جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی بات کو, اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھنے کا اور سننے کا اور سمجھنے کا ادراک اور احساس موجود ہے. جیسا کہ اس کی دلیل میں اللہ رب العزت پوری اس آیت میں پتھر کی 3 مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ پتھر سے نہریں پھوٹ رہی ہیں, پتھر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور پھر پتھر جو ہے وہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے اور اسی طرح پتھر جو ہے وہ جب اوپر سے گرتا ہے نیچے زمین کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوئے گر پڑتا ہے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل یا بے خبر عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں رہتے ہوئے. کوئی بھی انسان ایون کہ جمادات, نباتات اور حیوانات, ہر ایک چیز میں سے جو بھی یہاں اس دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کو ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. انسان کے بارے میں تو اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے کہ یہ کس طرح کے دنیا میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. قصہ مختصر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے سوچنے اور سمجھنے کی اور ان کی جو یہ حس تھی سمجھنے کی چیزوں کو وہ اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پتھر سے مثال دی ہے. اور رہتی دنیا تک امت محمدیہ تک
تمام لوگوں کو قرآن مجید میں یہ آیات اور یہ واقعہ پورا بیان کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کو بتلایا جائے کہ گناہ کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ جانا، گناہ میں اس قدر شدت اختیار کر لینا، اللہ کی نافرمانی میں اس قدر حد سے تجاوز کر جانا کہ پھر بنی اسرائیل کی طرح ان کے دل بھی پتھر کے جیسے ہو جائیں اور پھر واپسی کا کوئی راستہ ہی، اللہ کی طرف رجوع کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ تو اس حد تک تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر گناہ کے بعد نقدی، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھولنہار ہے، بولا بسرا ہے، اس کی فطرت میں خطا ہے، تو اللہ رب العزت سے جو ہی کوئی صغیرہ یا کبیرہ خطا ہو تو فوراً ہی اس خطا کے بعد اللہ رب العزت سے معافی طلب کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔